کی روح سے تو یہی معنی نکل رہا ہے نا، ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے خرید لی سارے مومنوں سے ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی جنت کے بدلے۔ بات کو آگے لے جانے سے پہلے اتنی بات سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ یہ میرا موبائل فون ہے، مولانا شریف صاحب میرے ساتھ سودا کرتے ہیں، یہ اتنی قیمت دیتا ہوں، یہ موبائل میرا ہے۔ میں کہا ٹھیک، 5500 روپیہ میرا، یہ موبائل تیرا۔ جب بات ہو گئی، سودا ہو گیا، موبائل ابھی ہے میرے پاس پر سودا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا، اب میں اس موبائل کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہوں؟ بولو تو صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ ہے میرے پاس پر اب میرا نہیں۔ جنہوں گل سمجھ آئیے وہ بولے، ہے میرے پاس پر میرا نہیں، اب میں اسے کیسے استعمال کروں گا؟ شریف صاحب کہتے ہیں یہ موبائل خالد صاحب کو دے دو، میں دینے کا پابند ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ شہزاد صاحب کو دے دو، میں دینے کا پابند ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے دے دو، میں دینے کا پابند ہوں۔ کیوں؟ اب میں اس موبائل پر اپنی مرضی کا تصرف نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا، سودا جو ہو گیا، سودا جو ہو گیا۔ تو میرا رب فرماتا ہے لوگوں، میں نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیے، اور اپنی جنت انہیں دے دی۔ سودا ہو چکا، اب جان مومن کے پاس ہی ہوتی ہے، پر اس پر مرضی میرے رب کی چلتی ہے۔ شہدائے کربلا، شہادت حضرت امام حسین، جماعت اہل سنت۔ جان مومن کے پاس ہوتی ہے، پر مومن اس جان پر تصرف اپنی مرضی کا نہیں کرتا، کیونکہ بیچ جو چکا ہے، کیونکہ بیچ جو چکا ہے۔ مال مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پر اس مال پر اپنی مرضی کا تصرف نہیں کرتا۔ دل کی تا پتنگ بازی شروع کرتی، دل کی تا تے سود لینا دینا شروع کر دیتا، ضرور بھائی تے رشوتاں دے منہ بھی کھول لے تے مومن دے مومن ہی ہے۔ ایمان چ فرق بھی کوئی نہیں پیا تے سارے کام بھی کر لے، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا نہیں، مومن وہ ہے جس نے اپنا جان اللہ کے نام کر دی، جس نے اپنا مال اللہ کے نام کر دیا۔ اب اس میں یہ تصرف کرتا ہے تو مالکانہ تصرف نہیں کرتا، غلامانہ تصرف کرتا ہے۔ دیکھتا ہے جہاں محبوب کی مرضی ہو وہی جان خرچ کرتا ہے، جہاں محبوب کی مرضی ہو وہی مال خرچ کرتا ہے۔ سچا عاشق سوئی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے تے منہ نہ موڑے، توڑے سہ تلواروں کھنے ہو، جتول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بننے ہو۔ سچا عشق حسین ابن علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بننے ہو۔ آگے چلیے، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ مومن وہ ہے جس کا سودا ہو چکا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اس سودے کے بعد کوئی تو سودے پہ رہتا ہے پکا، کوئی پھر جاندہ ہے۔ ساڈے کو ادھاں دے طریقے چل دے نا، میں سودا ہویا، مثال دے رہے ہیں، میں تو مذاق لے کے مسجد وچ ہسنا نہیں۔
शरीफ साहब का सौदा आया सी 5500 का, अगों कोई मैनू मिल गया 6500 वाला, तो मैं कोई उडीकना शरीफ साहब नूं, मैं कहना इनू 6500 च दो ना, तो 5500 का एक होर लैके रख लवांगे, जो शरीफ साहब आए वो उन्होंने दे देंगे। 2 नंबरी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि अब ये तेरा है ही नहीं, अब इससे तू नफा कैसे कमा सकता है। लेकिन हमारे यहां होता है, जो इस सौदे पे रहे पक्का वो है ईमान वाला, और जो इस सौदे पे पक्का न रहे, यही हिसाब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन लेगा कि सौदा तो मेरे साथ किया था, करता क्या रहा है। इमाम हुसैन उस शेर का नाम है जिसने सौदा किया है तो फिर उस पे पहरा दिया है, ना जान अपनी जान समझी, ना माल अपना माल समझा। जहां यार की रजा आई वहां जान लुटा दी, जहां महबूब की मर्जी आई वहां माल लुटा दिया। हकीकी पस मंजर यही चला आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, सौदा करके फिर क्या करते हैं, अल्लाह की राह में वो जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। जी इस जिहाद का नतीजा क्या निकलता है, फरमाया फयक्तुलूना व युक्तलूना, वो कत्ल करते हैं और कत्ल होते हैं। उच्ची उच्ची फिर सुनो, युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में वो जिहाद करते हैं, नतीजा क्या निकलता है, फयक्तुलूना, वो कत्ल करते हैं। ऐसी तो समझ आती है ना, क्योंकि हर मुजाहिद की यही पहली कोशिश होती है मैं मद्दे मुकाबिल को मारूं। कोई मुजाहिद ये सोचकर थोड़ी जाता है कि मैं जाके मर जाऊं, कोशिश ये होती है कि मद्दे मुकाबिल को मारूं। फयक्तुलूना, इतने हिस्से की तो समझ आई, अगला हिस्सा फयुक्तलूना, वो कत्ल करते भी हैं, वो कत्ल होते भी हैं। होने का क्या मतलब, उनकी निगाह अपनी मर्जी में नहीं होती, उनकी निगाह रब की मर्जी में होती है। जब खुदा चाहे कत्ल करो तो खैबर में अली कत्ल करके दिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तौहीद, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। जब खुदा की मर्जी हो कत्ल करो तो फिर ये कत्ल करके दिखाते हैं। नमूना देखना है तो फिर खैबर में अली को देख लो, और जब खुदा की मर्जी हो मेरे रास्ते में जान देकर दिखाओ तो फिर ये जान देकर दिखाते हैं। नमूना देखना तो करबला में हुसैन को देख लो, नमूना देखना है तो करबला में हुसैन को देख लो। वहां मर्जी ये थी कि अब कीमत चुकाओ नबी के कंधों पे खेलने की। तारीखी पसे मंजर सिवाय इस राज के और क्या हो सकता है। कई लोगों ने कहा कि 2 शहजादों की जंग थी, तख्त का मसला था, तो मैं तो सबक सुना रहा हूं ना किबला डॉक्टर तैमूर साहब को। अगर ये सियासी जंग होती तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वलन मदीना ना छोड़ते। नहीं समझे, अव्वलन मदीना ना छोड़ते। मदीना क्यों छोड़ा, फरमाया उसका मतमे नजर है मुझसे बैत लेना, और मेरा अज़म है इसकी बैत ना करना। वो अपने इस बुरे नजरिए को पूरा करने के लिए मेरे नाने के शहर की हुर्मतों का तकद्दुस पमाल कर देगा। इसलिए आपने शहर मदीना के तकद्दुस की बिना पर शहर मदीना को छोड़ा। और जिस एहतियात को मेरे हुसैन ने मद्दे नजर रखा, साल 3 ही गुजरे थे जब वाक़या हर्रा हुआ, तो फिर दुनिया ने देखा कि इमाम हुसैन ने जो खदशा लेकर मदीना छोड़ा था वो खदशा पूरा हुआ।
مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی, شہر مدینہ کو حلال قرار دیا گیا, ظلم و ستم کی انتہا ہوئی. پتہ یہ چلا کہ جو لوگوں کو 3 سال بعد نظر آیا نا, میرے حسین نے پہلے ہی نگاہ ڈال لی تھی, میرے حسین نے پہلے ہی نظر ڈال لی تھی. کیونکہ سید جو تھے, جو سردار ہوتا ہے نا, سردار ہوتا ہی وہ ہے جو آنے والے خطرے کو پہلے بھانپ لے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا, مکہ تشریف لے آئے, پھر مکہ بھی چھوڑا. کن دنوں میں؟ جب ساری مملکت اسلامیہ کے افراد مکہ کی طرف آ رہے ہیں, میرے امام حسین ان دنوں مکہ سے جا رہے ہیں. اگر یہ سیاسی جنگ تھی تو یہاں نہیں جانا چاہیے تھا, بلکہ یہیں رہتے, حج کی امامت آپ فرماتے, خطبہ حج ارشاد فرماتے, اور لوگوں سے کہتے میں امام وقت ہوں, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. کون بدبخت تھا جو امام حسین کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا؟ اور تخت لینے کے لیے تو کربلا جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, تخت تو گھر میں پڑا تھا. بولو تو صحیح سارے لوگ آ نہیں رہے تھے مکہ میں. امام حسین نے حج کے دنوں میں شہر مکہ کیوں چھوڑا؟ جب بار بار آپ کے سامنے رکنے کی التماس کی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے البدایہ والنہایہ نے اس روایت کو ذکر کیا کہ امام حسین نے فرمایا میں نے نانا کی زبان سے سنا ہے, اس شہر میں مکہ معظمہ کے اندر ایک بکری ذبح کی جائے گی جس کے لہو سے بیت اللہ کی دیواریں جو ہیں وہ آلودہ ہوں گی. فرمایا وہ بکری میں نہیں بننا چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ میرا لہو حرم کعبہ کی دیواروں کو آلودہ کرے. ہم حرم کو محترم کرنے والے ہیں, حرم کی حرمت کو کمال کرنے والے نہیں. میرے امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے, روکنے والے میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں, عبداللہ بن عباس بھی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصال فرما چکے تھے اس وقت, اور صحابہ کرام بھی تھے روکنے والے, لیکن امام حسین نہیں روکے, چل پڑے. توجہ کیجئے گا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند, حضرت اون اور محمد شہیدان کربلا کے والد, انہوں نے خط لکھا مدینہ سے, اور وہ خط دیا اپنے بیٹے اون و محمد دونوں بھائیوں کو, اور اس خط میں لکھا کہ اے حسین جہاں آپ کو یہ خط ملے آپ وہیں رک جائیں, اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں, میری بات سن لیجئے, اگر آپ نے رکنا ہوا رکنا, نہ رکنا ہوا چلے جانا, میری بات سن لیں. یہ خط حضرت عبداللہ بن جعفر کا لے کر اون محمد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے, جبکہ آپ مکہ سے نکل کر 2 منزلوں کا سفر کر چکے تھے. خط ملا, آپ ٹھہر گئے. اون محمد 2 شہزادے آپ کے بھانجے وہ بھی آ ملے. اس خط کو بھیجنے کے بعد حضرت عبداللہ نے کیا کیا, گورنر مکہ عمر بن سعید کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ اپنے قلم سے خط لکھ میرے بھائی حسین کے نام, اور اسے تسلی دلا کہ شہر مکہ کی فضا تیرے لیے بالکل سازگار ہے, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے, جو تم چاہو گے وہی ہوگا, واپس تشریف لے آؤ. کون کر رہا ہے؟ بہنوئی آپ کا عبداللہ بن جعفر. کس سے؟ گورنر مکہ سے. گورنر مکہ عمر بن سعید کہتا ہے قلم اٹھا, کاغذ لے, جو دل چاہتا ہے نا میری طرف سے لکھ دے, میں مہر لگا دوں گا. حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی مرضی کی عبارت لکھی. توجہ ہے, واقعات کو سننا کچھ اور رنگ ہوتا ہے, حقائق کو سننے کا کچھ اور ڈھنگ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی مرضی کی تحریر لکھی, عمر بن سعید نے اس تحریر پر اپنی حکومتی مہر لگائی.
حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ ابھی میرے دل کو تسلی نہیں. کہا تیرے دل کو تسلی کیسے ہوگی؟ فرمایا اپنے سگے بھائی یحییٰ کو میرے ساتھ بھیج تاکہ میرا بھائی حسین مطمئن ہو جائے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن سعید گورنر مکہ سے حکومتی تحریر نامہ لکھوا کر حکومت کی مہر لگوا کر گورنر عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. حاضر خدمت ہو کر التماس کی حضور واپس آئے. کیا عرض کی حضور؟ واپس جائے، ادھر نہیں جانا، جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر ہے نہیں جانا، واپس آئے. آپ نے تحریر پڑھی، مہر دیکھی، یحییٰ کو دیکھا، اس کے بعد پھر اپنے بھائی عبداللہ بن جعفر کو دیکھا اور فرمایا واپس نہیں آنا. اچھی بول ذرا اچھی. واپس نہیں آنا. فرمایا کیوں؟ البدایہ والنہایہ میں ہے. میں کیوں نہیں واپس آنا؟ فرمایا اس لیے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے ذمے کوئی کام لگایا ہے، وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، جو کام رسول اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے وہ حسین کر کے رہے گا، وہ حسین کر کے رہے گا. عرض کی بھائی جان بتائیں تو صحیح وہ ذمہ داری ہے کون سی؟ فرمایا نبی کا راز میں ظاہر کرنے والا نہیں، حتی القلّہ ربی، میں وہ راز لے کر رب سے ملاقات کروں گا، وہ راز دنیا کو بتاؤں گا نہیں. سچا عاشق سوئی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہوں، عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سہ کھلوا تلواروں تھنے ہوں، جت ول ویکھے راز ماہی دے. جنہوں سمجھ آئیے او بولے، جت ول ویکھے راز ماہی دے. امام حسین کی شہادت کے تاریخی منظر میں سوائے اس راز کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس وقت قضاء و قدر پر تھی، جو خدا چاہ رہا تھا وہ حسین کر رہا تھا. بس ورنہ ظاہری حقائق پڑے تو تسی میں مسیحتوں ہی کٹ دینا. میں کہا اینج ہویا ہی نہیں. اگر حقائق کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا کو ایک رنگ ہی ایسا دے دیا گیا کہ اب ہم اس کے خلاف کچھ سننا پسند ہی نہیں کرتے. میں جو بات کر رہا ہوں البدایہ والنہایہ سے کر رہا ہوں، تاریخ سے کر رہا ہوں. تاریخ کی چھوٹی چھوٹی کتابڑیاں جو بند کمروں میں لکھی گئی، جن کی ہر واقعے پر کوئی حوالہ نہیں، ہم اس کا حوالہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تاریخ کی معتبر کتابیں اٹھاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا ہے جو کہا ہے وہ میں نے کرنا ہے، وجہ کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے اس سے غرض نہیں. میں تو پابند ہوں اپنے نانا جان کا، نانا جان کے رب تعالیٰ کا. جو کہتا جائے گا وہ میں کرتا جاؤں گا، جو کہتا جائے گا وہ میں کرتا جاؤں گا. میرے نبی کی شان کیا ہے؟ توجہ ذرا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں. اچھی بول اچھی. میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں. جو منہ کھولتا ہے وہ میرا ہی حکم ہوتا ہے، میرا ہی کلام ہوتا ہے. وہی جلی ہو تو وہی خفی ہو تو اپنی مرضی سے بولتا نہیں. جو اپنی مرضی سے بولتا تک نہیں وہ کوئی اور کام کرتا ہوگا اللہ کی مرضی کے بغیر؟ نہیں نہ کرتا. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ میرے نبی نے مٹھی بھری کنکروں کی پھینک کے کافروں کی طرف. صدیق اکبر نے دیکھا یہ کام نبی نے کیا ہے، عمر فاروق نے دیکھا یہ کام نبی نے کیا ہے، عثمان غنی نے دیکھا یہ کام نبی نے کیا ہے، مولا علی نے دیکھا یہ کام نبی نے کیا ہے.
لیکن جبریل امین آئے اور کہنے لگے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، رب کہتا ہے محبوب جب تو نے کنکر پھینکے تھے وہ تو نے نہیں پھینکے تھے، وہ میں عرشوں کے رب نے پھینکے تھے۔ نبی کا بولنا خدا کا بولنا، نبی کا کرنا خدا کا کرنا، اور جس نبی کی یہ شان ہے وہ نبی کہتا ہے حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو پھر اس شان کا کوئی جلوہ تو منعکس ہونا تھا نا۔ تو جیسے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑھتی گئی، عبادت زہد تقوی بام عروج تک پہنچے، تو اس وقت فنا فی الرسول کا یہ مقام تھا کہ امام جو قدم اٹھاتا تھا وہ اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق اٹھاتا تھا، دنیا والوں کی سوچیں کہیں اور جاتی تھی، امام حسین کی نگاہیں کہیں اور ٹکی تھی، وہ کچھ اور سوچ میں تھے، یہ کسی اور رنگ میں تھے، ان کو خطرہ تھا اپنی حکومت کا، اور ان کو ساری کی ساری فکر تھی اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ یہ اپنی سوچ میں گم تھے، وہ اپنی فکر میں بے حال تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے، راستے میں فرزدق ملا، اس نے بھی بتایا کہ حالات ٹھیک نہیں۔ کتنے راستے میں خبریں ملی، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر راستے میں ملی، آپ کا جو قاصد بھیجا تھا آپ نے اس کے شہادت کی خبر بھی راستے میں ملی، لیکن کسی بھی خبر نے امام حسین کے قدموں کو روکا نہیں، قدموں کو روکا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قضاء و قدر میں تھا وہ ہو کے رہنا تھا، واقعہ تو اب ہو رہا ہے، خبر تو میرے نبی نے پہلے سے دے رکھی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے دیا تھا کہ ام سلمہ یہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا، کربلا کی مٹی بھی دی۔ جب خبر پہلے ہو چکی تو آپ کو پتا ہے نا زبان نبوت سے جو نکلتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، تو زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات اپنی صداقت اور حقانیت کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک موقع یہ ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلے ہیں، 2 منزلوں آگے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات، اس وقت بتایا کہ نانا جان ملے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچ چکے، یہ بھی روایت البدایہ والنہایہ میں ہے۔ 9 محرم عصر کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، پوزیشن قادے کی تھی، بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں، اور سوئے سوئے اپنی خواب کے اندر گڑ گڑا رہے ہیں، جیسے رو رو کے کسی سے باتیں نہیں کرتے۔ اس وقت اس جگہ پر لفظ ہے دجہ، ضاد جیم تائے مدورہ، دجہ، اور دج ضاد جیم جیم، اس آواز کو کہتے ہیں جو سوتا ہوا آدمی بڑبڑا کر بولتا ہے نا، اس آواز کو دج کہتے ہیں۔ تو یہ آواز خواب میں گڑ گڑانے کی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی، سوئے سوئے بھائی کو جگایا اور کہا بھائی جان اٹھو، کیا معاملہ ہے، کیوں سوئے سوئے رو رہے ہو؟ عرض فرمانے لگے اے میری بہن، میں اس وقت نیند کی حالت میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تھا، نانا جان کی بارگاہ میں تھا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انکا تروح الینا، حسین ہمارے پاس آ کے تجھے راحت مل جائے گی، حسین ہمارے پاس آ کے تمہیں راحت مل جائے گی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے بھی یہی پتا چلا مکہ سے نکلے ہیں تو رسول اللہ رہنمائی کر رہے ہیں، کربلا میں پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت دنیا جو کہتی ہے سو کہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ دنیا اور دنیا کے اعمال پر نہیں تھی، امام حسین کی نگاہ خدا کی قضاء و قدر پر تھی، جو محبوب کہتا جا رہا تھا وہ حسین کرتا جا رہا تھا۔
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शोहदाए करबला, शहादत हज़रत इमाम हुसैन, जमात अहले सुन्नत। इनकी निगाहें एक लम्हा के लिए भी गाफिल नहीं हुई, और दूसरी तरफ उनकी निगाहें एक लम्हे के लिए भी खबरदार नहीं हुई। वो मुसलसल बेखबरी में रहे, वो अपनी हुकूमत के नशे में रहे, उन्हें ना एहसास हुआ कि सामने नवासाए रसूल है, उन्हें ना एहसास हुआ कि सामने खानदान रसूल है। उनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ अपने तख्त और ताज पर रही, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह अपने नाने के राज पर रही। उनकी निगाह, ये दो मुख्तलिफ किरदार थे जो एक दूसरे को समझ नहीं सके। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह महज और महज अल्लाह की रजा पर थी, और इन लोगों की निगाह सिर्फ और सिर्फ अपने तख्त पर थी। इन्हें तख्त अजीज था, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी इम्तिहान की कामयाबियां हासिल करने के लिए और सुरखरुई हासिल करने के लिए हाजिर हुए थे, तशरीफ लाए थे। अब मैं इस बात की तरफ थोड़ी तवज्जो दिला दूं कि बड़ा जुल्म सितम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत इंतहाई दिलदोज़ मनाजिर की हामिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका पस मंजर भी एक है। एक हदीस बयान करके अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला जो वालिद है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, उहद में शहीद हो गए। उहद के शहीदों में जो हाल हजरत अब्दुल्ला का हुआ, किसी और का नहीं हुआ। जालिमों ने नाक काट दिया, आंखें निकाल दी, होंठ काट दिए, चेहरे पर जख्म लगा दिए, कान काट दिए, मुसला कर दिया। इतनी बुरी हालत किसी शहीद की ना थी जैसी हालत हजरत अब्दुल्ला की थी। तो इस हालत के बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला से कहा, जाबिर से कहा, जाबिर तुझे मैं तेरे बाप की खबर दूं? उच्ची बोलो, बोलो बोलो, उच्ची बोलो। जेड़ा मौजू दिता मैं ते ओदे मुताबिक ही बोलना ना, ताड़ी तबीयत दे मुताबिक नहीं ते फिर ना से। जाबिर, अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे के साथ कलाम किया, लेकिन पर्दे में रहकर। तेरे वालिद के साथ जब गुफ्तगू की तो सारे पर्दे उठा दिए। हदीस है। ए जाबिर, अल्लाह ने हर शहीद के साथ, हर अपने बंदे के साथ कलाम किया पर्दे में रहकर, लेकिन जब तेरे वालिद के साथ कलाम किया तो सारे पर्दे उठा दिया और फिर कलाम किया और कहा कि ए अब्दुल्ला, है मेरे बंदे, सल व तमन्नी, मांग और जितनी दिल में आरज़ू सारी पेश कर, मैं तेरी सारी आरज़ुएं पूरी करूंगा। अल्लाह ताला ने यह कलाम किया हजरत जाबिर के वालिद से। अब अगली बात छोड़ें, इसी बात पर मैं बात करता हूं। सारे शहीद, उहद के जितने शहीद हैं, दर्जे वाले हैं या नहीं? सारे बोलो, सारे बोलो। सबसे पर्दे में रहकर कलाम किया। हजरत अब्दुल्ला के साथ कलाम किया तो सारे पर्दे उठा के किया। बाकी शहीदों में और इस शहीद में फर्क क्या था? मैदान एक, दिन एक, जंग एक, मिशन एक, मकसद एक। तो फिर उनको पर्दे में रखकर कलाम किया, इसको कलाम करते हुए पर्दे सारे उठा दिए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इसकी शहादत बाकी शहादतों से कर्बनाक थी, और दुनिया को रसूलुल्लाह ने बताना था कि शहादत के वक्त जितना मंजर दिलदोज़ होगा, अल्लाह की मुलाकात उतनी ही कमाल की होगी। अल्लाह से मुलाकात, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। शहादत के वक्त
شہید کے بدن پر ظلم و ستم جتنا زیادہ ہوگا اس کی روح کو اللہ کی ملاقات اتنی ہی کامل تر ملے گی. تو میرا رب چاہتا تھا کہ میرے حسین جب میری بارگاہ میں آئے تو اس کو میری ملاقات کا درجہ عبداللہ سے بھی کامل ملے. اس لیے امام حسین کی شہادت کو زیادہ کربناک بنا دیا گیا. تو یہ کربناکی ان کے کمال کی علامت بن گئی اور ان کے کمال ملاقات کا ذریعہ بنی. اس لیے ایک طرف غم ہے کہ آل رسول کے ساتھ ظلم بڑا ہوا، لیکن دوسری طرف قابل رشک بات ہے کہ امام حسین کی شہادت کو جو مقام ملا دنیا میں کسی دوسرے کو مل نہیں سکا ان کے بعد. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی التماس ہے کہ رسمی واقعات سے نکل کر کچھ حقائق کی دنیا میں قدم رکھنے کی بھی کوشش کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.